للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال سبحانه وتعالى في مقام الآخر أن أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ رب کائنات کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بھی ایسا رکھا، کمال والا، ظاہری نام کے اعتبار سے، معنوی نام کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمال والے ہیں۔ اس نام سے تعصب کی پٹی ایسی پڑی ہوئی، اس نام سے ان لوگوں کو اتنی چڑ ہو رہی ہے کہ ایف آئی آر کیا جا رہا ہے۔ آئی لو محمد اگر کہہ دیں، اگر یہ نہیں کہ نہیں کہیں تو اور کیا کہیں؟ ایمان کی جان ہے، حضور کی محبت ایمان ہے اصل۔ اب بعد میں اس کے جو ہے تعویلیں کر رہے ہیں، ہم اس لیے جو ہے ایف آئی آر نہیں کیے، اس لیے فلاں 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 کہ فلاں بینر ہٹائے۔ تو یہ تو جو کانپور میں جو واقعہ پیش آیا اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایمان ہے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ میری اتباع کرے تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ محبت اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ تو حضور سے محبت نہ کریں، ہم اسلام کے فالوور ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پیار ہے، اگر یہ کہہ دے یا بینر لگائے، اس میں کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کیا قانون توڑا جا سکتا ہے؟ کس طرح قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے؟ معزز حاضرین اکرام، اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے اس نام کو سمجھنے کی۔ اتنا پیارا نام ہے، آپ تحقیق کر لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، دنیا میں سب سے زیادہ نام آپ کو محمد ملے گا۔ کروڑوں انسان دنیا میں ہیں، سب سے زیادہ نام آپ کو محمد ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نام کتنا پیارا نام ہے، اگر کوئی چیز آپ کو پیاری لگتی ہے تو آپ اسے چوم لیتے ہیں، تو تمہیں ظاہری طور پر تمہیں محبت ہو نہ ہو، لیکن میرے پیارے کا نام جب لو تو تمہارے لب چومیں گے ضرور۔ محمد، جب تک یہ دو ہونٹ نہیں لگیں گے آپ حضور کا نام ہی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ظاہری طور پہ ہے۔ معنوی طور پر نام کیا ہے، نام کے میننگ کیا ہے؟ آپ سے پہلے کسی کا نام دنیا میں محمد نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو القاء کیا گیا، آپ کو یہ نام رکھنا آپ کے ذہن میں ڈالا گیا، آپ نے نام ایسا رکھا۔ معنی کیا ہے اس کے؟ بار بار جس کی تعریف کی جائے، خوب تعریف کی جائے، مبالغہ کا یہ صیغہ ہے، جس کی خوب تعریف کی جائے۔ بتائیے حضور کی پوری زندگی میں کوئی عیب نکال کے بتائیے۔ حضور نے، ہر نبی جب دنیا میں آئے تو اپنی دلیل کے طور پر میں نبی ہوں، کیا ریفرنس ہے، کیا ثبوت ہے آپ نبی ہیں؟ تو اللہ نے ان کو ایک معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، لاٹھی زمین پہ ڈالتے تو اژدہا بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیجا گیا، اندھے پر ہاتھ پھیرتے پیدائشی نابینا دیکھنے لگ جاتا، کوڑ کی بیماری والا ہاتھ پھیرتے تو اس کی پیری جلدی بیماری یعنی یہ اسکین کی ڈیزیز ختم ہو جاتی۔ اسی طرح مٹی کا پتلا بناتے، مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، ہاتھ پھیرتے، پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا۔ یہ معجزے تھے ان کے نشان نبی ہونے کے۔
لیکن حضور سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کیا پیش کیا؟ کوئی معجزہ نہیں پیش کیا. کہا کہ کیا تم میری پچھلی 40 سالہ زندگی نہیں دیکھے؟ حضور کی پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. پچھلی 40 سالہ زندگی میں جو عہد جاہلیت سے مشہور تھا، جاہلیت میں نہ انسان کی جان محفوظ تھی، نہ مال، نہ عزت، نہ ان کا عبادت بھی کیسی برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے، ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کو چال دے رہے، بتاؤ اس میں کوئی عیب ہے تو؟ اللہ اکبر. فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي، یعنی فرمایا کہ میری پچھلی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. پھر اس کے بعد 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول نے دنیا کی کایا بدل دی. دنیا میں جو انقلاب لایا اتنے کم عرصے میں. 23 سال میں سے بھی 13 سال نکال دو جو مکے کے حدود میں محدود تھا، بس 10 ہجری میں یا 11 ہجری میں 10 نبوت کے 10ویں سال یا 11ویں سال مدینے میں اسلام پھیلا. وہ بھی مدینے کے 6 لوگ آئے، اللہ کے رسول نے اسلام کا پیشکش کیا، اسلام کا تعارف کرایا. وہ لوگ گئے وہاں پر اسلام کے بارے میں کہا. پھر اس کے بعد 11ویں سال اور 70 72 75 آدمی مسلمان ہوئے. لیکن شروع کے 10 سال اگر چھوڑ دیں تو بچے کتنے؟ 13 سال. 13 سال پھر وہ 3 سال اگر مکے کے نکال دیں تو 10 سال مدینے کے 10 سال. مدینے کے ابتدائی پھر پہلا سال دوسرا سال پھر مدینے کے اطراف کے علاقوں میں ہی محدود تھا. لیکن اس کے بعد تیسرے چوتھے سال میں جو اسلام کو وسعت ملی تو اتنے کم عرصے میں پوری ورلڈ ہسٹری دیکھ لے، دنیا میں ریولیوشن نہیں لا سکتے، صدیوں لگ جاتے ہیں انقلاب لانے کے لیے. لیکن ایک ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو یعنی ایسے انسانوں کو جو انسانیت کے عروج کو ختم بھول چکے تھے، انسانیت کے مرتبے کو پامال کر دیے تھے، حقوق کی پامالی تھی، بچوں کے حقوق سلب کر دیے گئے تھے، بیواؤں کے حقوق مارے جا رہے تھے، یتیموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، اسی طرح جو ہے یعنی ہر ایک کمزور کے حقوق چھین لیے جا رہے تھے. ایسے وقت اللہ کے رسول نے انسانوں کو انسانیت کے عروج تک پہنچایا. تو اس نام میں آپ کہیں بھی پوری زندگی میں تلاش کر لے، حضور کی 63 ایئر میں سے تلاش کر لے، اللہ کے رسول نے یہ غلط کیا تھا، نعوذ باللہ. کوئی کافر، کوئی یہود، کوئی نصارہ بتا دے، کوشش کر کے دیکھ لیے یہ لوگ 11 شادیاں کریں، فلاں کرے، سب ان کے لوگوں نے کہا کہ نادان انہوں نے کب کیا، نادان انہوں نے کب کیا. یہ سب کچھ کیا اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا. اگر تم دیکھو گے تو اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، تم ناکام ہو جاؤ گے. ان کو جادوگر کہا، لوگوں نے کہا، انہی پر ہنسنے لگے، جادوگر ایسا نہیں ہوتا. لوگوں نے کہا کاہن کہا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں کاہن ایسا نہیں ہوتا. دیوانہ کہا، مجنوں کہا، لیکن ان لوگوں نے انہی کا مذاق اڑایا کہ ایسا مجنوں آدمی ایسی یعنی عقل مندی کی بات نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول کمال کے اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے. معزز حاضرین کرام، اپنی قسمت پر جتنا رش کرے کم ہے. ہم اور نبیوں کی امت میں ہم کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے سرداران انبیاء، امام الانبیاء کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. نبی کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں خیر امت کے خطاب سے نوازا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے لوگوں، اللہ نے ہمیں جو اعزاز عطا فرمایا، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت محمدیہ ہے. یہ سب نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، حضور سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ اعزاز عطا فرمایا. معزز حاضرین اکرام، حضور کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان سے محبت عین ایمان ہے، ان سے تعلق اصل ایمان ہے، ان کا ادب ایمان کی جان ہے، ان سے محبت ایمان ہے. تو اگر نہیں کریں گے، آئی لو محمد اگر نہ کہے تو پھر تمہارا ایمان کا رہا. میں نبی سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. حضور نے فرمایا اے عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. ایمان نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا ایمان ہے؟ یہ تو فرائض ہے، عبادات ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اصل ایمان کیا ہے؟ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ جاننا، سب سے زیادہ ان سے محبت کرنا، سب سے زیادہ ان کے گیت گانا.
سب سے زیادہ ان کی تعریف کرنا. کیوں؟ اللہ نے نام ہی ایسا رکھا. ظاہری اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، ہر اعتبار سے دیکھو کمال والا بنا کر بھیجا. دنیا والے محبت 4 وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں. یوں تو بہت سے وجوہات ہیں، 4 اہم وجوہات بتا کر اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا. پہلی وجہ ہے خوبصورتی کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ اور کوئی چیز ہو. خوبصورت ہے بس دل اسے دے بیٹھتا ہے. کیا خوبصورت بلڈنگ بنایا بھائی، کیا بہترین جو ہے محل بنایا، کیا بہترین یہ سمندر کی لہریں اٹھتی ہوئی، کیا منظر ہے. آسمان کا منظر دیکھیے، عرب یعنی ابر آ گیا، کیسے جو ہے یعنی خزاں 7 رنگ بکھیر دیے، قوس خزاں نظر آ رہا ہے، لہلہات کھیت، کیا خوبصورت ہے. انسان کی فطرت ہے اس طرف دل دے بیٹھتا ہے. بھائی وہ فارم ہاؤس کو جائیں گے، کیا بہترین سکون ملا بھائی. یعنی جہاں پر آدمی کو دل کو لبھانے والی چیز ہو، خوبصورت ہو، انسان وہاں وقت گزارنا چاہتا ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی بات کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت کس سے ہوتی ہے؟ جو خوبصورت چیز ہوتی ہے. تو سنیے، پوری کائنات میں اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي، کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور کسی کوئی عورت نے آپ جیسا بچہ جنم ہی نہیں دیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے تحسین فرمائی، خوشی کا اظہار فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابی حسان کیا کہہ رہے ہو، دنیا میں بہت حسین آئے، بہت جمیل آئے. یوسف علیہ السلام بھی دنیا میں آ گئے، وہ سب لوگ آ گئے، لیکن صحابی کا ایمان دیکھیے. اور کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے کہہ رہے. اور حضور کے سننا یہ بھی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام اس کے معترف ہے. ہاں اللہ نے مجھے حسین بنایا، اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا. کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی انگلیاں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لی. ھذا بشر. عورتیں، مصر کی عورتیں جب دیکھے یوسف علیہ السلام کے جلوے کو دیکھے تو ان کے ہاتھوں میں پھل دیا گیا، چھری دی گئی. جب میرے یوسف کو دیکھو، زلیخا نے یہ کام کیا تھا تو اپنے پھل کاٹنا دیکھا تو مصر کی عورتیں ان کے حسن میں فدا ہو گئی. انگلی کاٹ لی، خون جا رہا ہے، لیکن ان کے حسن میں محسوس بھی نہیں ہوتا. اندازہ کریں یوسف علیہ السلام کے حسن کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لی، میرے آقا کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی. اللہ معزز حاضرین اکرام، ایسا حسن و جمال والا تو محبت حسن کی وجہ سے ہے. تو حضور سے بڑھ کر حسین، جمیل، خوبصورت، ہینڈسم اللہ کے رسول سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایسا کوئی بنایا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو معزز حاضرین اکرام، دوسری وجہ فن و کمال کو کہا گیا. فن اور کمال کی وجہ سے آدمی محبت کر بیٹھتا ہے. کیا ٹیلنٹ ہے بھائی آدمی کا. پوری اسٹاف جو ہے مل کر ایک گھنٹے سے جو ہے کام کر رہے ہیں، نہیں کر سکے، لیکن بندہ 5 منٹ میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کر دیا. ہم تو بھائی فدا ہو گئے تمہارے کام پر. کیا کام کا آدمی ہے بھائی. یعنی آدمی اس کے کام پر فدا ہو جاتا ہے. ہم تو دیوانے ہو گئے آپ کے. کیا بیٹنگ کرتا ہے، کیا بولنگ کرتا ہے، کیا کمال کا بندہ ہے. یعنی اس کے کام سے اس کو سراہا جاتا ہے، بلکہ کبھی زندگی میں اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی اس کو دیکھے بھی نہیں، کبھی اس کو بات بھی نہیں کرے، آمنے سامنا کبھی نہیں ہوا، لیکن اس کے ٹی شرٹ پہن کے پھرتے ہیں، اس کے ہیئر سٹائل اپناتے ہیں، اس کا پہناوا اپناتے ہیں. وہی میرا تو فیوریٹ ہے بھائی آدمی. کیوں؟ اس کا کمال والا آدمی ہے. تو کمال کی وجہ سے آدمی سے محبت کر بیٹھتا ہے، آدمی کسی اور چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے. تو عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں کمال اگر محبت کا سبب ہے تو حضور سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں ہے. ایسا کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. پیارے آقا علیہ السلام، زمین، آسمان، چاند، سورج، پورے کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دسترس عطا فرمائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زمین پر رہ کر آسمان کی باتیں کرتے ہیں، اور آسمان کے بارے میں یعنی وہاں کے بارے میں اللہ کے رسول جو ہے خلاصہ فرماتے ہیں. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا تھا، وہ منظر اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں. ایسا کمال، اللہ اکبر. انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے،
اس سے بڑھ کر کمال والا آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا؟ ڈوبے سورج کو پلٹا لے جو زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، آپ اپنی قدرت سے، ایسا کیسا انگلی میں ریموٹ ہے، ایسا کیسا پاور ہے، اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسا کیسا پاور دیا کہ ڈوبے سورج کو اپنے قدرت سے پلٹا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسی قدرت والا بنا کر، ایسا کمال والا بنا کر حضور کو دنیا میں بھیج۔ دشمن کے ہاتھ میں کنکری ہے، دشمن پوچھتا ہے کہ اگر تم نبی ہے تو بتاؤ، نبی کے معنی ہی ہے غیب بتانا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تیرے ہاتھ میں یہ ہے، تیرے ہاتھ میں یہ ہے، نہیں فرمایا۔ حضور نے کیا کہا؟ غور سے سنے، کہتے اے شخص سن، اگر میرے ہاتھ میں جو کنکر ہے اگر وہ کہہ دے میں کون ہوں تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کنکری سے کلمہ پڑھانا کیا کمال ہے بھائی، نان لیونگ تھنگ سے، کنکری میں جان نہیں ہے لیکن کنکری سے آواز نکل رہی ہے۔ وہ شخص دیکھ کر جادو کہہ کر پھینک کر بھاگا، پھر بھی توفیق نہیں ملی، کلمہ اپنے یعنی حضور کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھ میں دیکھا، لیکن ایمان سے محروم رہا۔ کیسا کمال والا بنا کر اللہ کے رسول کو بھیجا۔ عقل کام کرتی ہے؟ کنکر کیسے بات کر سکتا ہے؟ جس لکڑی کو ٹیک لگا کر حضور خطبہ بیان کرتے تھے، استوان حنانہ کہتے ہیں اسے، اس کو ٹیک لگا کر حضور جو ہے زیادہ دیر ٹھہرنے سے جو ہے تکلیف ہو جاتی، ٹیک لگا کر حضور بیان کرتے تھے۔ کھجور کی سوکھی لکڑی تھی جس کو ٹیک لگا کر حضور بیان کرتے تھے۔ پھر مدینے کی ایک عورت یا ایک شخص جو ایک کارپینٹر تھا، اس بڑائی نے ممبر بنایا، سیڑھیاں بنائی تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو، بیٹھ کر حضور بیان کرے۔ تو جس دن اللہ کے رسول نے ممبر پر رونق افروز ہوئے، صحابہ کا جم غفیر ہے، مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ سے، پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ روتا ہے، ماں سے بچے کو چھین لیتے ہیں تو جس طرح پھوٹ پھوٹ کر بچہ روتا ہے، ایسے رونے کی آواز آئی۔ سیاہ ستہ کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ سب لوگ حیران ہیں، کون رو رہا ہے پہلی صف میں؟ آخر کیا دیکھتے ہیں کہ اس لکڑی سے آواز نکل رہی ہے۔ پھر بھی لکڑی جو نباتات ہے زمین پہ لگی ہوئی ہے، ہری بھری ہے، اس کو کہتے ہیں جاندار ہے۔ یہ سوکھی کتنے سال کٹ کر ہوا، اسے سوکھی جان کچھ نہیں ہے، لیکن ایسی آواز آ رہی ہے جیسے بچہ روتا ہے۔ سارے صحابہ نے سنا اپنے کانوں سے، حضور اسے دلاسا دیتے ہیں، کیوں رو رہی ہے؟ یعنی آج تک آپ کے جسم سے یہ جسم مس ہوتا تھا، لیکن اب یہ جسم جدا ہو گیا۔ یا رسول اللہ، آپ سے جدائی سے بڑھ کر کوئی میرے لیے قیامت ہو سکتی ہے، آپ سے جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی مصیبت آ سکتی ہے، اب رو نہ تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ کیا چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول نے جنت میں اسے مقام دینے کا وعدہ فرمایا۔ اپنے منبر کے سامنے اسے مسجد نبوی میں، جہاں پر ریاض الجنہ ہے، آج وہ دفن ہے، حضور کلام کر رہے ہیں۔ ہم صرف انسانوں سے کلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول جانوروں سے کلام کرتے ہیں، سوکھی لکڑی سے کلام کرتے ہیں۔ پتھر حضور کو سلام کر رہا ہے، اونٹنی حضور کو سجدہ کر رہی ہے، ہرن حضور کی اطاعت میں وفاداری کر رہی ہے، مکڑی حضور کی وفاداری میں جالا بن رہی ہے، کبوتری حضور کے لیے ایک انڈے دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری سلطنت، ساری کائنات حضور کی محبت میں بے ساختہ ہے۔ کیا ہم آئی لو محمد نہ کہیں؟ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ نہ کریں؟ ہم سے، ہمارے جسموں سے تم نہیں چھین سکتے محبت رسول۔ بہت سے گمراہ فرقے آئے، اللہ اللہ کا نام لے کر حضور سے دور کرنے کی کوشش کیے، لیکن اہل حق ہمیشہ زمین پر رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اہل سنت کا ایمان نہیں چھین سکتے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خود، سوائے سرکش انسان اور جن کے ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اللہ بیان فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اپنی زبان سے اللہ کا تعریف کر رہی ہے، اللہ کی بے نیازی بیان کر رہی ہے، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح ہر مخلوق جانتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس رسول کی محبت میں وہ مکڑی، اتنی سر کی مکڑی فدا ہو رہی ہے، کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے؟ کم سے کم اے نادان، ایمان پڑھانے، کلمہ پڑھانے کا تو احسان دیتا، احسان ادا کرتا، حضور کی محبت میں فدا ہوتا۔ صرف زبانی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں سلام کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جو اٹھ کھڑے ہوئے، کانپور کے اس FIR پر نوجوان گھروں سے نکل پڑے۔ اگر نبی سے محبت ہمارا دل چیر کر دیکھ لے، اس میں بھی ایک ہی آواز آئے گی، آئی لو محمد۔
ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ایمان کی جان ہے, ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلکہ حضور نے واضح فرما دیا قبر میں بھی دیدار مصطفیٰ نجات کا ذریعہ ہے. لاکھ اللہ اللہ کرتے رہے تجھے جنت نہیں ملے گی. اللہ کا نام لینے والے یہودی بھی ہیں, کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کا نام لینے والے آج بھی عیسائی ہیں, لیکن کیا جنت میں جائیں گے؟ ایشور ایک اللہ کو ماننے والے آج بھی بہت سے پاکھنڈی پھر رہے ہیں, کیا وہ اللہ کا جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں. سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ اللہ. نہیں چھوڑا جائے گا. تیرا دین کیا ہے؟ اسلام. پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا. جب تک پہچان مصطفیٰ نہ ہو, جب تک دیدار مصطفیٰ نہ ہو, جب تک معرفت مصطفیٰ نہ ہو, اس وقت تک خبر میں نجات نہیں مل سکتی, جنت کی کھڑکی نہیں کھلے گی. پتا چلا جان ہے ایمان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے ہم چیز فدا کر سکتے ہیں. اے مسلمانوں, اپنے اندر ایمانی ولولہ پیدا کریں, ایمانی جذبہ پیدا کریں. دنیا کی محبت میں اتنا غرقاب نہ ہو جاؤ جس طرح عرب ملکوں نے اسرائیل کے آگے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا, اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل کروا رہے. ایسا ایمان کا سودا نہ کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. مرتے دم تک حضور کی وفاداری میں جیو, زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گیت گاتے رہو. نماز کا نام لے کر آئے, اللہ کا نام لے کر آئے, تبلیغ کا نام لے کر آئے, جو نام لے کر آئے, لیکن یاد رکھو حضور کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایک علل اعلان پیغام سنا رہا ہوں, کس کو سنے؟ یوٹیوب پر تو سب سے بڑا ملا اور مفتی جو یوسف یوٹیوب بنا ہوا ہے. نوجوان بھٹک رہے ہیں, قادیانی بھی اس میں ہیں, قرآن لے کر آ رہے ہیں, بہرے بھی اس میں آ رہے ہیں, قرآن لے کر آ رہے ہیں, شیعہ بھی اس میں آ رہے ہیں. پتہ نہیں کس کی سنے. ایک فارمولا دیتا ہوں نوجوانوں, فارمولا سے یاد رکھ لیں. اس کی سنو جس جو محبت کی بات کرتا ہے, اس کی سنو جو ادب کی بات کرتا ہے, اس کی سنو جو حضور سے وفاداری کی بات کرتا ہے, اس کی سنو جو یعنی دین پر خریب کرنا چاہتا ہے. نفرت جہاں پر نفرت کی بات کرے اسے چھوڑ دو. ایسا اسپیکر ہمیں نہیں چاہیے جو نفرت کی بات کرے, محبت کا پیغام دے, محبت کو عام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے نفرتوں کو ختم کرو, محبتوں کو عام کرو. خوشی کے ترانے گاؤ, لوگوں کو جو خوشی کا مزدہ سناؤ. تو محبت کا دوسرا سبب ہے یعنی فن و کمال. حضور سے اگر کمالات گنانے بیٹھیں گے تو دن نکل جائے گا, رات نکل جائے گا. حضور کے اتنے معجزات ہیں. پھر تیسرا سبب بتایا گیا مال. آپ کا وقت لے گا یہ جمعہ میں, معاف کرنا کہ جلدی میں ہے تو جو آپ کا ایک اور 10 منٹ لوں گا. بس آپ ٹائم بڑھا دے رہے ہیں, 2 بجے ختم کرنا ہے ضرور, لیکن ایسا ٹاپک ہے کیا آپ سننا نہیں چاہیں گے؟ سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو یعنی ہمارا ایمان ہے. صحابی کو عمر جیسی شخصیت کو بولے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک حضور کی محبت ساری چیزوں سے نہ آ جائے. اور وعدہ کریں ہم سے زبانی نہیں بولیں گے, عملی میدان میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ انشاءاللہ بولے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ. تو حاضرین اکرام, دوسرا سبب ہے, دوسرا سبب آپ نے سنا فن کمال. کسی کا کمال کو دیکھتے ہیں تو ہم فدا ہو جاتے ہیں. حضور سے بڑھ کر کمال والا دنیا میں کوئی نہیں. تیسرا سبب ہے مال. جہاں مال ہوتا ہے وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر مال والا ہے, اسٹیٹس والا ہے, کرسی والا ہے, اس کا کارڈ لے کر جیب میں رکھتے ہیں. ارے بھائی فلاں لیڈر کا دوست ہوں, فلاں لیڈر سے میری ریلیشن شپ ہے, صاحب کے ساتھ رہتا ہوں, صاحب کا ڈرائیور ہوں, فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. یاد رکھیں اس کو انہیں فخر محسوس کرتا ہے, اس کے ساتھ فوٹو لے کر, فوٹو بتا کر یعنی اپنے آپ کو جو ہے فخر محسوس کرتا ہے. تو یاد رکھیں مال ایسی چیز ہے جس کے آگے بھی گاڑیاں, جس کے پیچھے بھی گاڑیاں, جس کے پیچھے جو ہے بن بناتے مکھیوں کی طرح لوگ چاپلوسی کرتے پھرتے ہیں. یعنی مال محبت کا سبب بنتا ہے. ارے وہ مال والا ہے, اس کے ساتھ رہوں گا, ایسے یعنی ایسے ساتھی بناؤں گا تو میرا کام نکل جائے گا. اسکول میں ایسا فرینڈ بناؤں گا جس کے پاس مال والا ہے تو جب میرا کام بن جائے گا, اس کی گاڑی ملے گی, اس کا جو یعنی اس کے سہولتیں ملے گی, وقت پہ پیسہ ملے گا. مال انسان کو ایک دوسرے کا محبت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. تو مال محبت کا سبب ہے. تو سنیے, اللہ نے حضور سے بڑھ کر کسی کو مال والا نہیں بنایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. پھر یہ ایک ایک مہینہ گھر میں یعنی چولہا نہ سی لگنا, فاقے پہ فاقہ ہونا,
کھجور پہ گزارا کرنا، یہ کیا ہے؟ اختیار، اللہ کے رسول کا اختیار ہے. حضور فرماتے ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اگر ان پہاڑوں کو میں کہہ دوں میرے پیچھے سونا بن کر میرے پیچھے چلو تو یہ پہاڑ میرے پیچھے سونا بن کر چلیں گے. اللہ اکبر. جتنے خزانے ہیں زمین میں خزانے، پیٹرول خزانہ ہے، اسی طرح جو سونا خزانہ ہے. حضور فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. اب بتائیے اس سے بڑھ کر مال والا کوئی ہو سکتا ہے؟ بڑی کمپنی کا مالک ہے تو بڑا فخر کرتا ہے، ارے ایک کمپنی چھوڑ، پورے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے آقا کے پاس ہے. میرے آقا سے بڑھ کر مال والا کون ہے؟ تو مال محبت کا سبب ہے، تو حضور سے بڑھ کر پیسہ والا کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر غنی کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں ہے. تیسرا چوتھا سبب جود و سخا، عطا کرنا، بانٹنا. حضور سے بڑھ کر بانٹنے والا، جود و سخا عطا کرنے والا، یعنی خیرات کرنے والا، سخاوت سخی حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ صحابی بیان کرتے ہیں 90,000 درہم، ایک درہم کی قیمت تھی. حضور کے پاس 90,000 درہم آئے، چند گھنٹوں میں پورے تقسیم ہو گئے. اللہ کے رسول نے سارے تقسیم فرما دیے، اپنے لیے ایک درہم نہیں رکھا. پھر ایک سائل باقی رہا، یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجئے. کہا کہ کچھ نہیں ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا، کوئی سائل حضور کے پاس آیا حضور نے لوٹا دیا خالی ہاتھ، ایسا ہم نے نہیں دیکھا. اب حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا جاؤ بازار میں میرا نام پر قرضہ لے کر اپنا کام پورا کرو. اللہ اکبر. عزیزان محترم، کتنا سخا، جود و سخا. حاتم طائی کو آج بھی یاد کرتے ہیں، کتابوں میں قصے واقعات ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس کی سخاوت کی وجہ سے. کیا دل دریا تھا بھائی، یعنی کیسے عطا کرتا تھا، کیسا محلے میں کیا بندہ ہے بھائی، جس کو چاہتا ہے کام آتے رہتا ہے. فلاں شادی ہے ان کو دے دیا، فلاں مسجد کا کام ہے اس کو دے دیا، فلاں، یعنی کتنا بانٹتا ہے آدمی. سخی، بڑا سخی آدمی ہے بھائی. بتائیے سخاوت محبت کا سبب ہے تو حضور سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہے. حضور نے نہ صرف دنیا دی، آخرت بھی دی. ایک آخری واقعہ بول کے سماعت ختم کرتا ہوں اپنی بات. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کا وقت تھا، آپ اٹھے، سفر کی حالت تھی، سفر میں تھے جنگل میں. تو ربیعہ بن اسلمی ایک صحابی رسول ہے. یہ حدیث مشکاۃ شریف میں آئی. مشکاۃ شریف کیا ہے؟ سیاہ ستہ کا مجموعہ ہے، گلدستہ ہے. ہر عرب ہو کہ عجم، ہر مدرسے میں درس نظامی جہاں پر ہے مشکاۃ پڑھائی جاتی ہے، پورے عرب میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں یہ حدیث آئی، کہا کہ ربیعہ بن اسلمی حضور کی خدمت میں لگے رہتے تھے. حضور کی چپل برابر کر دینا، حضور کے لیے جو پانی، وضو کے لیے پانی دینا، کھانے کا انتظام کرنا، جو یہ خدمت میں بالکل پرسنل خدمت میں تھے. تو چنانچہ دیکھا کڑاکے کی سردی ہے، حضور سے پہلے اٹھ گئے، اٹھ کر لکڑیوں پر پانی گرم کیا، گرم کر کے حضور کے لیے، جب حضور تشریف لائے تو پانی پیش کیا. جب حضور نے وضو کرنا شروع کیا تو بڑا خوش ہوئے اللہ کے رسول. کڑاکے کی سردی ہے اور یہ میرا بندہ میرے لیے پانی، کون خوش نہیں ہوگا کہ ایسے وقت میرا اتنا خیال کرتا ہے. حضور وضو کیے، اس کے بعد کہا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، میں خوش ہوں. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب سوچ کے دیکھیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، اگر کوئی آپ اور ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ اگر میں کہہ دوں بھئی مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ میرے جیب میں جتنا ہے اتنا دوں گا. اگر کوئی کہہ دے مصعب کوہ نور ہیرا چاہیے مجھے، ملے گا؟ دے سکوں گا میں؟ ارے کیا ہوا، اس کا حالت کیا ہوگی؟ تو کس سے پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ میں کون ہوں کہ کوہ نور ہی کر ہیرا لا کر تجھے دوں؟ سوالات، یعنی ایسا سوال حضور پوچھ رہے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو پوچھو، کیا مانگتے ہو مانگو. تو جو آدمی جب پوچھے گا تو اس کی حیثیت سے پوچھنے والا پوچھے گا. تو صحابی کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، صحابی کا عقیدہ کیسا تھا. آج بندہ گندا، یعنی اپنے آپ کو جو بڑا موحد سمجھ کر کہتا ہے کہ حضور کو یہ نہیں آتا، حضور کو یہ نہیں دے سکتے، حضور یہ نہیں معلوم. ارے نادان، صحابی سے پوچھ حضور پوچھ رہے کیا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ذہن میں سوال نہیں آئے گا درہم دینار فلاں 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 ہی آئے گا. صحابی کا ذہن کیا کام کر رہا ہے؟ سوال جواب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا سپورٹ، ساتھ چاہیے. کیا مانگ لیا؟
جنت میں آپ کے سنگت چاہیے. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کیسا مانگے؟ اور صحابی سے بڑھ کر شاگرد، صحابی سے بڑھ کر یعنی پڑھے لکھے کون ہو سکتے ہیں؟ حضور کی سنگت میں رہ کر جس کو اللہ نے کلام پڑھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے وہ عطا کر دیا، وہ پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. کائنات کی تعلیم آپ کو دے دی. اب ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ سوال کرے تو سوال بھی ایسا کرنا یہ حضور کے پاس کیا ہے. تو صحابی جانتے میرے سرکار اللہ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، ہمارا تصور اتنا اتنا سب ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کا علم اور اوپر ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی عطا دیکھیے، جود و سخا دیکھیے، حضور کی سخاوت دیکھیے. صحابی فرما رہے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا سپورٹ، آپ کی سنگت چاہتا ہوں، آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بازو کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا جنت کس کی، کون جنت کا مالک؟ ارے بھائی تم، میں جو ہوں میرے سامنے کیا ہے، وہ دینار درہم دے دوں گا، تو کیا سوال کر لیا؟ نہیں فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا او غیر ذالک، اے میرے پیارے یہ تو دیا، اب پوچھ اور کیا چاہتا ہے. اللہ، اور کیا چاہتا ہے. اللہ اکبر. حضور کی عطا معلوم ہو رہی ہے. کتنے دل والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کو چاہتے جنت عطا کر دیتے، جس کو چاہتے جنت سے محروم کر دیتے. بتاتے یہ اس کی نسل سے حضور کو چہرہ دیکھا، حضور پر کلمہ پڑھا، لیکن حضور فرما رہے اس کی نسل سے گستاخ نکلیں گے. یعنی دشمن کو بھی بتا دیا، جہنمی کو بھی بتا دیا، جنتی کو بھی بتا دیا. حضور فیوچر دیکھتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، لیکن حضور نے قیامت تک کا علم بتا دیا. تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اور کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ مل جائے، اس سے بڑی نعمت مل جائے، آپ کچھ نہیں چاہیے یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا؟ کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے سجدے کر کر میرے اس کام میں، تم کو جنت دلانے میں تم میرا تعاون کرو، کثرت سے سجدہ کرو، ضرور تمہیں جنت ملے گی. اللہ اکبر. حاضرین اکرام، حضور نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دوں گا. اللہ اکبر. کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی دے سکتے جنت کی گارنٹی؟ دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا مفتی دے سکتا ہے جنت کی گارنٹی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، زبان کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. دنیا میں یہ دو چیزوں سے پورے گناہ پھیلتے ہیں، گناہوں پھیلتے ہیں. عزیزان محترم، آج اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سوچو، اشارہ دیکھو اللہ کے رسول کا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. تم کتنے بھی ماڈرن ہو جاؤ، تم نیو جنریشن نئے آلات سے لیس ہو جاؤ، لیکن تم بے حیا کا کام نہیں، حیائی کا کام نہیں کر سکتے. حیا کی حفاظت کرو. حیا ایمان کا جز ہے. تم یہ دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، جود و سخا محبت کا سبب ہے. حضور سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے. بخاری شریف کی ایک کتاب میں 8 مرتبہ یہ جملہ آیا، انما انا خاسم واللہ یؤتی. اللہ دیتا ہے، میں ہی تقسیم کرتا ہوں. انما کا لفظ کیا ہے؟ تاکید کے لیے آتا، میں دیتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں. جو اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. حضور کے در سے محروم رہو گے، لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، در مصطفیٰ سے محروم رہو گے تو ہر در سے محروم رہ جاؤ گے. اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بانٹا ہے. اللہ ڈائریکٹ بارش برسا سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے میکائیل کے ذریعے برساتا ہے. اللہ دینے سے قادر ہے. اللہ تعالیٰ اللہ ڈائریکٹ جان لے سکتا ہے، لیکن اسرائیل علیہ السلام کو جو واسطہ بنایا ہے، نہیں ہمیں واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے. ارے نادان، اللہ ڈائریکٹ بھی دیتا ہے. اللہ کا نظام ہے. اللہ اپنے جو ایک نظام کے تحت اللہ کام کر رہا ہے. یعنی جس طرح کوئی جو ہے ہوم منسٹر ہے تو ہوم منسٹر کی بات یعنی سی ایم کی بات ہوتی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہوتے، رول سب کے لیے ہوتا ہے. یعنی سی ایم جو رول بناتا ہے اپنے کیبنٹ میں، وہ الگ الگ منسٹروں کو اختیار دیتا ہے. وہ الگ الگ منسٹر یعنی نہیں اس کم کیوں جاؤ، میں ڈائریکٹ سی ایم بن جاتا ہوں. ارے نادان، جو کام ٹرانسپورٹ کا منسٹر ہے تو تجھے اسی سے کام لینا پڑے گا. تو لہذا اللہ کی ذات میں، اللہ کے ذات میں شرک نہیں ہوگا. یہ عبادت صرف اللہ کی عطا کرنے والی ذاتیں. اللہ نے اللہ کے رسول کو اپنا مالک بنا دیا زمین کا. جو میں دوں گا تقسیم میرے مصطفیٰ کے در سے ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما. اے حبیب
یقیناً ہم اے اللہ اے پروردگار عالم یقیناً ہم کمزور ناتوان سیاکار خطاکار ہے تو تیرے بندے مولا، تیرے پیارے حبیب کی امت ہے مولا. آج تیرے نبی کے نام کو جو ہے اچھالا جا رہا ہے مولا. اے اللہ تیرے نبی کے نام سے یعنی چھیڑخانی کی جا رہی ہے مولا. اے اللہ مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، حضور سے اٹوٹ وابستگی عطا فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا، نہ سیاست ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ معیشت ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن تیرے نام تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام ہمارے ہاتھ میں ہے مولا. ایمان کے دعوے دار ہے مولا، ایمان ہم سے نہ چھین لے مولا. جس میدان میں ہو مولا تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ مولا. جب ہمارا آخر وقت ہے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یہود نصارہ کفار مشرکین کے ناپاک ارادوں سے مولا ہماری حفاظت فرما، ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دے مولا. اسلام کا بول بالا فرما، نبی کا نام لیوا یعنی نبی کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. عملی میدان میں، پریکٹیکل زمینی میدان میں ہمیں اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمت حوصلہ عطا فرما. دنیا والوں کو سکون اطمینان قلب کا ذریعہ بنا دے مولا. اے اللہ دنیا والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے اور اسلام کی حقیقت سے کو آشکار کرنے کی ہمارے اندر طاقت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ٹیلنٹ عطا فرما، قوت کا مالک بنا دے مولا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.